الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشدهم في أمر الله عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیو، آج یکم محرم الحرام 1442 ہجری کی ابتدا ہو چکی ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اس کا پہلا دن اس عظیم انسان کا یوم شہادت ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے خود اللہ سے مانگا. کبھی بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کر آخری پیغمبر کو مانگ رہے ہیں، اور کبھی یہی آخری پیغمبر اسی بیت اللہ میں عمر کو مانگ رہے ہیں. پیچھے کرو تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شخصیت سے ہر اپنا اور بیگانہ سب واقف ہیں، جنہیں شروع سے مسلمان بھی مانتے تھے کہ یہ وہ مرد ہے کہ جو انقلاب لائے گا، اور کافر بھی یہی سمجھتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، بلکہ عمر پیدا بھی نہیں ہوا تو عمر کا تذکرہ تورات و انجیل میں اللہ نے پہلے کیا ہے. میرے دوستو، کیا کہیں اس شخصیت کی شان میں. میں تو کہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کما حقہ، ان کی شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے. بس آپ ذرا ذوق سے بیٹھیں، تو چند باتیں میں صرف آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فضیلت دی ہے کہ آج بھی پیغمبر کے ساتھ پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، یہ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی آج بھی روضہ رسول میں آرام فرما رہے ہیں پیغمبر کے ساتھ. میں ان کی شان میں اتنا کہوں گا
جیسے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں، جیسے ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یار ابو بکر و عمر کی حضرت شان بتائیں، اپنے بیان میں بتائیں. تو اس بزرگ سے کسی نے کہا ذرا توجہ کرنا اور ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، بڑا عجیب جواب دیا. ان سے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ذرا ابو بکر و عمر کی شان بتائیں، تو آگے سے وہ کہنے لگے بتا دوں یا دکھا دوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ بتا دوں یا دکھا دوں؟ کہا باقی صحابہ کی شان بتائی جاتی ہے، ابو بکر و عمر کی شان دکھائی جاتی ہے. باقیوں کی شان بتائیں گے لیکن ابو بکر و عمر کی شان دکھائیں گے. باقیوں کی شان بیان کی جاتی ہے، ابو بکر و عمر کی شان اپنی آنکھوں سے دکھائی جاتی ہے کہ وہ آج بھی پہلو مصطفیٰ میں نبی کے ساتھ سو رہے ہیں. جبھی تو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کہ عمر نبی کے کتنا قریب تھے. پوچھنے والے نے سوال زین العابدین علی کے بیٹے سے کیا کہ حضرت عمر نبی کے کتنا قریب تھے. فرمانے لگے جتنا اب قریب ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کتنا قرب حاصل تھا. کیا خاص نشستوں میں بھی عمر نبی کے ساتھ ہوتے تھے؟ کیا پیغمبر کی خاص نظر تھی؟ کتنا قرب تھا؟ کتنا بہترین جواب دیا. جب سوال پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت عمر نبی کے کتنا قریب تھے، تو جواب دیا کہ جتنا اب قریب ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر کے جن کے نام اور روب کا دبدبہ آج بھی ہے، وہ فاروق اعظم جسے فاتح عرب و عجم کہا جاتا ہے، اور جس کی شان اتنی بلند ہے کہ جس کے اسلام لانے پر صرف مسلمانوں نے نہیں، جبریل اتر کے آیا اور کہا اللہ کے نبی آج آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں، وہاں بھی مسرت ہو رہی ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے وہ عظمت عطا فرمائی کہ راتوں کی تنہائی میں جس کو نبی نے مانگا اسے عمر کہا جاتا ہے. پھر جب عمر نبی کو مل گیا، پھر بیت اللہ میں پہلی نماز مسلمانوں کو پڑھانے والا اسے عمر کہا جاتا ہے. ہر ایک ہجرت چھپ کے کرے اور جو ہجرت اعلان کر کے کرے اسے فاروق اعظم عمر کہا جاتا ہے. کہ جس کو پیغمبر اسلام کی ترقی کے لیے مانگے اس کو عمر کہا جاتا ہے. کوئی تم سے پوچھے کہ عمر کا تعارف کرواؤ تو اسے ذرا بتا دینا عمر وہ ہے کہ جس کو پیغمبر نے مانگا ہے، جس کے اسلام لانے کی تمنا پیغمبر نے کی ہے، جو 27 مشورے نبی کو دے اللہ اسے قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دے. وہ فاروق اعظم کہ جس کے محل کو اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھا تھا اور آ کر کہا معراج کی رات میں نے عمر تیرے محل کو جنت میں دیکھا ہے. وہ فاروق اعظم کہ جس کے متعلق نبی فرمائے کہ ابو بکر و عمر میری آنکھ اور کان ہیں. وہ فاروق اعظم کہ پیغمبر فرمائے کہ آج حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی فرمائے کہ آج اللہ سب پہ فخر کر رہا ہے لیکن عمر پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں نبی فرمائے عمر تو جس راستے سے جائے تیرا رعب اور دبدبہ اتنا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. کون عمر کہ جس نے کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے ہیں، جو فاتح عرب و عجم ہے، جس نے ایران کو اور فارس و روم کی سلطنتوں کو پاش پاش کر کے رکھا ہے. وہ فاروق اعظم کہ جسے قرآن اشداء علی الکفار کہتا ہے، جو مسلح جو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا مشورہ دے تو اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو نبی کو پردے کا مشورہ دے کہ عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے تو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہہ کر اللہ پردے کی آیتیں نازل کر دے. جو عمر اللہ سے دعا کرے اللہم بین لنا فی الخمر، اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم بھیج دے تو رب قرآن نازل کر دے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. وہ فاروق اعظم کہ جو بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دے رب ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض کہہ کر قرآن نازل فرما دے. 27 مشورے پیغمبر کو زمین پہ ملتے ہیں، اللہ عمر کی رائے کو عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کر دے.
کہ جنہوں نے وہ بے مثال خلافت کر کے دکھائی کہ جس کی نظیر آج پیش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ کون سے فاروق اعظم؟ کوئی تم سے پوچھے کہ عمر کون ہے، اگر دیکھو سامنے والا منکر عمر ہے تو اسے اتنی فضیلتیں نہ بتانا۔ اگر عمر کا منکر تم سے پوچھے کہ عمر کون ہے تو انہیں اتنی فضیلتیں نہ بتانا، انہیں بس اتنا کہنا عمر داماد علی ہے۔ عمر داماد علی ہے، عمر داماد بطول ہے۔ جس علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کروایا، یہ آج اگر کوئی کہ نہیں ایسا نہیں تو جلا دے پھر ان کتابوں کو جس میں لکھا ہے تیری الاستبصار کو جلا دے، پھر من لا یحضر الفقیہ کو جلا دے، پھر تہذیب الحکام کو جلا دے، پھر اصول کافی کو جلا دے۔ تیری اصول اربع مستند کتابیں ہیں، اور یہ اصول اربع جیسے ہماری سیاست ہوتی ہے، یہ اصول اربع چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم سے کیا ہے۔ اور جب فلما توفی عمر، جب حضرت عمر شہید ہوئے، انتقال ہو گیا، تو پھر فأخذ بيدها فانطلق إلى بيتها، یہ تیری کتاب کہتی ہے کہ پھر حضرت علی اپنی بیٹی کے گھر آئے، ان کو ہاتھ سے پکڑا اور فانطلق إلى بيتها، اور عدت گزارنے کے لیے علی اپنی بیٹی کو گھر لے گئے۔ اپنی بیٹی کو بولو گھر لے گئے۔ یہ محبتیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کوئی سامنے والا تم سے پوچھے کہ عمر کون ہے تو زیادہ لمبی چوڑی فضیلت نہ بتاؤ، بس اتنا کہہ دو کہ داماد علی ہے، داماد بطول ہے، ام کلثوم کا شوہر ہے۔ تو کہو پھر ذرا خود سوچ لو کہ تم کہتے ہو کہ امام سے خطا نہیں ہوتی، امام خطا سے بھی بالکل پاک ہوتا ہے، تو علی نے جو بیٹی کا رشتہ عمر کو دیا خطا کیے نہیں کیے؟ بول، اب نہیں سمجھ آئی؟ اگر وہ کہے کہ ہاں خطا کیے، جیسا کہ لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، اوپر اوپر سے دیے، دل سے نہیں دی، تقیے کے ساتھ دیے، تو میں نے کہا چل پھر علی کی پیروی تو کر لے، تو بھی اپنی بیٹیوں کے رشتے سپاہ صحابہ کے کنواروں کو اوپر اوپر سے دے دے۔ بھائی پیروی کرنی چاہیے نا علی کی، پھر اوپر اوپر سے دے دے تو بھی۔ کیا خیال ہے کنواروں تیار ہو؟ ماشاءاللہ سارے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ بھائی پھر اس طرح کر لو، جب علی پہ یہ الزام کوئی بدبخت لگائے کہ دل سے نہیں دی، بلکہ فروخت کافی والے نے تو یہاں تک لکھا ہے ان ذالک فرج غضبناہ، یہ وہ شرمگاہ ہے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اس الفاظ سے ام کلثوم کے نکاح کا ذکر کیا ہے۔ تو چلو تم بھی یوں ہی دے دو، لیکن ہم جب لیں گے بھی تو ہمارے یہ ساتھی مسلمان کر کے لیں گے، ویسے جائز نہیں ہے، ویسے جائز ہے، ہاں یہ بھی نہیں خوش ہو جانا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے داماد علی ہونے کا بھی شرف دیا، داماد بطول ہونے کا بھی شرف دیا، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ اس کا داماد فاروق اعظم ہے، علی المرتضیٰ جن کو پیغمبر نے اپنا بھائی کہا ہے، آج علی المرتضیٰ اپنی بیٹی کا نکاح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں۔ اتنی تو کسی کو حیا ہونی چاہیے کہ کم از کم علی کے داماد سے ہی حیا کر لی جائے کہ وہ داماد علی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اہل بیت سے محبت کا اتنا اندازہ، آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں، اپنے دور خلافت میں حضرات حسنین کا وظیفہ جاری کیا ہوا تھا، اہل بیت کے گھرانوں کا وظیفہ جاری کیا ہوا تھا، اتنی زیادہ محبت ہے کہ حضرت حسین ایک بار بلے اور کہا آتے نہیں ہو، کہا کہ وہ آؤں گا
آؤں گا کبھی. تو کافی دن ہو گئے تم گھر پہ نہیں آئے. اب حضرت حسین کسی وقت جب آئے تو ابن عمر کے بیٹے باہر کھڑے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ دروازے پہ ہیں. کہا جی حسین کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت سے ملنا ہے آپ کے والد سے. وہ اندر کیا کر رہے ہیں؟ کہا اندر خاص میٹنگ ہے, مجھے انہوں نے باہر نکال لیا. تو حضرت حسین نے دل میں سوچا کہ جناب جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کہاں سے اجازت ہے. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اب جناب ایک دو دن بعد حضرت عمر ملے, حضرت حسین کو کہنے لگے تم ابھی تک ملنے نہیں آئے. کہا جی اس دن آیا تھا لیکن آپ کا بیٹا کہتا ہے مجھے باہر نکال دیا. تو جب آپ نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی ہے تو پھر حسین نے سوچا کہ پھر میں کس طرح اندر جاؤں. حضرت عمر نے حسین کو دیکھا اور کہا تم نے اپنے کو اس سے ملایا؟ خدا کی قسم ابن عمر تیری عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تیری شانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اے حسین تیری عظمت میرے لیے اتنی بڑی ہے کہ تو جب بھی آئے گا عمر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. اور پھر جبھی فاروق اعظم خلیفہ بنتے ہیں, ابو بکر عمر عثمان خلیفہ بنے, مشیر اتنا اہم عہدہ حضرت علی کو دیا ہے اور کئی معاملے میں مشورے کیے ہیں. آپ تحاوی اٹھائیں, کنز العمال اٹھائیں, موطا امام مالک اٹھائیں. یہ چند ایک واقعات کو نوٹ کریں کہ ایک شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا جو شراب پینے والے کی جو سزا ہے وہ کوڑے کم ہیں. لوگوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کیونکہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل رہا ہے. اب نئے نئے لوگ بھی عجم سے بھی آ رہے ہیں تو ایمان کا وہ معیار تو ان کا نہیں ہے. چنانچہ اب ادھر ادھر سے شکایتیں آئیں. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ سزا کم ہے, ذرا زیادہ کر لی جائے. تو حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا یہ عثمان بیٹھے ہیں, عبد الرحمن بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لو پھر کیا سزا ہونی چاہیے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین جب آدمی شراب پیتا ہے تو پھر نشے میں آتا ہے, جب وہ نشے میں آتا ہے تو اول فول بکتا ہے, پھر لوگوں پہ تہمت بھی لگاتا ہے, اور جب کوئی کسی پہ تہمت لگائے تو شریعت نے اس کے 80 کوڑے سزا رکھے ہیں. چنانچہ آپ شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے کر دیں. فاروق اعظم نے علی المرتضیٰ کے فیصلے پہ فیصلہ فرمایا. چنانچہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور الاستبصار میں, تہذیب الاحکام میں, فروغ کافی میں کہ ایک شخص کسی کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا, ہم جنس پرستی بدفعلی کر رہا تھا. کسی نے دیکھا تو پکڑا, ایک کو پکڑ لیا, دوسرا بھاگ گیا. ایک پکڑا گیا اور دوسرا بھاگ گیا, پکڑ لیا. چنانچہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا, فرمایا کہ کیا سزا ہونی چاہیے. تو حضرت علی وہاں بیٹھے تھے, فرمایا ان سے پوچھو. تو حضرت علی نے فرمایا اسے قتل کر دو. جب قتل کر کے اس کی لاش اٹھانے لگے, علی نے فرمایا صبر کرو ایک سزا باقی ہے. عمر نے فرمایا کیا؟ فرمایا اب اس کی لاش کو جلا بھی دو. حضرت عمر نے علی کے فیصلوں پہ فیصلہ کیا ہے. یہ محبتیں اور اعتماد ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو. چنانچہ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشیر ہیں اور مفتی بھی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور ان کے دور میں ایک مقدمہ آیا. ابو یعلا قاضی ہیں, چنانچہ ان کے سامنے ایک مقدمہ آیا اور ایک شخص کو لایا گیا کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے. انہوں نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا, کہا اس کو تم بھی قتل کر دو. وہ جب لے گئے اور جب اس کو مارا, کئی جگہ پر اس کو زخم دیے,
اور سمجھے کہ مر گیا اور اس کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ قاتل مرا نہیں تھا، چنانچہ اس کے اہل و عیال اور رسا آئے اور اس کو اٹھا کر لے گئے، اس کے زخموں کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا تو وہ پرانے قاتلوں کے ورثاء نے، مقتول کے ورثاء نے دوبارہ ان کے لیے مقدمہ کیا، یہ بندہ بچ گیا ہے لہذا ہمیں اس کو قتل کرنے کی اجازت دی جائے۔ ابو یعلا نے فرمایا کہ اب قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اب اس کے جسم، فرمایا علی، حضرت عمر کے پاس فیصلہ آتا ہے، فرمایا علی تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں اور یہ بندہ زندہ بچ گیا ہے، لہذا ان ورثاء کو کہا کہ تم ان کے زخموں کی دیت پہ لے دو، نہیں تو اسے معاف کرو۔ انہوں نے کہا دیت تو ہم نہیں دے سکتے، تو کہا پھر اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ یوں ہی ہے۔ حضرت عمر نے اس فیصلے کو یوں ہی رائج کیا ہے۔ آئیے آگے ایک اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اتنا جو پوری دنیا کے لیے ایک اصول بنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بیوی ام کلثوم جو علی المرتضیٰ کی بیٹی ہیں، ان کے دور کے اندر، فاروق اعظم کے دور میں، انہوں نے ایک ایلچی روم کے بادشاہ کے پاس بھیجنا چاہا کہ فلاں پیغام روم کے بادشاہ کو دے کر آؤ۔ چنانچہ جب وہ جانے لگے تو ام کلثوم عمر کی بیوی نے اس ایلچی کو 2 شیشیوں میں خوشبو بھر کے دی اور کہا کہ یہ روم کے بادشاہ کی بیوی کو دینا اور کہنا مسلمانوں کے خلیفہ کی بیوی کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ خوشبو لے کے گیا، چنانچہ واپسی پر روم کے بادشاہ کی بیوی نے اس شیشیوں کے اندر موتی قیمتی بھر کے دیے کہ یہ میری طرف سے مسلمانوں کے خلیفہ کی بیوی کو دے دینا۔ چنانچہ حضرت عمر ایک دن جب گھر پہ آئے تو دیکھا کہ اپنی بیوی ام کلثوم کے ہاتھوں میں شیشیوں کے اندر موتی ہیں۔ کہا یہ کہاں سے لائی؟ کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ کی بیوی کو عطر عطیے میں دیا تھا، اس نے شیشی میں یہ قیمتی موتی ڈال کے دیے۔ عمر نے کہا یہ تیرے نہیں ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں، یہ چونکہ تجھے خلافت کے منصب پر جو شخص بیٹھا ہے اس کی بیوی ہونے کی وجہ سے ملا، عام مسلمان کی بیوی کو کبھی بھی وہ یہ تحفہ نہیں دیتی، اس پر حق جو ہے وہ بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو عطر کے بدلے میں لیا ہے، میرے تو عطر کے بدلے میں یہ تحفہ ملا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو اس کا فیصلہ تمہارے والد علی سے کرواتے ہیں۔ چنانچہ علی المرتضیٰ کو بلایا گیا تو حضرت علی نے فیصلہ یہ کیا کہ بیٹا ام کلثوم، جتنا خرچہ تیرا اس عطر پر ہوا تھا ان موتیوں میں سے ان خوشبوؤں کے پیسے لے لے اور باقی تجھے بیت المال میں رکھنے پڑیں گے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے، وہ فاروق اعظم کی بیوی بھی ہیں، یہ واقعہ بتا رہا ہے عمر کا تقویٰ دیکھو کتنا بڑا ہے۔ اور آج بین الاقوامی طور پر یہ ملکوں کے قانون بنے ہوئے ہیں کہ جب کسی ملک کا بادشاہ کسی ملک میں جاتا ہے اور وہاں جب اسے گفٹ ملتے ہیں، اسے تحفے ملتے ہیں، یہ بیت المال میں جمع کرانا پڑتا ہے، خزانے سرکاری خزانے میں جمع کرانا پڑتا ہے۔ یہ عالمی اصول ہے، یہ عالمی قانون ہے۔ اگر یہ قانون کسی نے بنوایا ہے دنیا اسے فاروق اعظم کہتی ہے۔ چنانچہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق علی نے عجیب بات کہی، شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی حضرت عمر کی شہادت کے بعد ایک دن مسجد سے گزر رہے تھے تو رات کو مسجد میں چراغ جل رہے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، مسجدوں میں یہ چراغ کہ اندھیرے میں نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ چراغ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے، حضرت علی نے جب مسجد میں چراغ جلتے دیکھ کر مسجد کو روشن دیکھا تو حضرت علی کی زبان سے نکل گیا کہ عمر عمر، تو اللہ رب العزت تیری قبر کو بھی ایسا روشن کرے جیسے تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ نور اللہ قبرہ کما نور مساجدنا، جیسے تو نے ہماری مسجدوں کو منور کیا ایسے ہی اللہ تیری قبر کو بھی روشن کرے، کما نور مساجدنا۔ حضرت علی کہتے جیسے تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا اللہ تیری قبر کو بھی ایسا روشن کرے۔ پتہ چلتا ہے اس سے کہ حضرت علی اپنی
اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے تھے، باڑہ نہیں کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حضرت علی کی عبادت گاہ کا نام کیا تھا؟ بولو بولو۔ مسجد کو مسجد کہتے اس لیے کہ وہ سجدے کی جگہ ہے، وہ ظرف مکان سجدے کی جگہ۔ گھوڑے کی جگہ کو کچھ ہو سکتا ہے، کچھ کہتے ہو، انسانوں کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو ذرا، مسجد کہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دے رہے ہیں، اور حضرت علی نے ایک عجیب بات کہی، عجیب بات کہی، اور کہنے لگے کہ لا یجتمع حبی وبغض عمر وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مومن۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر عمر کی نفرت جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھ سے محبت کرے اور پھر ابو بکر عمر سے نفرت کرے۔ علی کہتے ہیں کسی مومن کے دل میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ علی دے رہے ہیں کہ جس کا دل ایسا ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتا اور ان سے نفرت کرتا ہو، علی کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کیا عجیب شان ہے جن کو نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر میرے سمع و بصر ہیں، میری آنکھ اور کان ہیں۔ یہ آنکھ اور کان کا کیا مطلب ہے؟ ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ فرمانے لگے کہ ہم کسی بات پر نچلی سطح کے افسران کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات تھی، میٹنگ تھی، تو ہم نے کہا کہ جی یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور یہ وہ، کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، یہ سب اوپر ہم پہنچاتے ہیں۔ اور کہنے لگے مولانا صاحب ہماری رپورٹوں پر ہی اوپر والے اعتماد کر کے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہی ان کی آنکھ اور کان ہیں۔ ضیاء القاسمی صاحب کہتے ہیں ایک دم میرے دماغ پہ جھٹکا لگا اور مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آئی کہ اچھا نیچے والے جو رپورٹ دیں اور اوپر والے اس پر اعتماد کر کے وہی فیصلہ کریں کہ وہ ان کی آنکھ اور کان ہیں، اور اوپر والے نیچے والوں کی رپورٹ پہ فیصلہ کرتے ہوئے یہی تصور کرتے اور ان پر اتنا اعتماد ہوتا ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اپنے کانوں سے سن رہا ہو۔ کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ میں آیا کہ ابو بکر عمر نبی کی آنکھ اور کان کیسے ہیں۔ یہ جو بولتے ہیں نبی اس پر اعتماد کرتے ہیں، یہ جو مشورہ دیتے ہیں نبی اس پر اعتماد کرتے ہیں، جیسے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اپنے کانوں سے سن رہے ہوں۔ اور یہ صرف مبالغہ نہیں ہے، عمر مشورہ دیتا ہے، خدا قرآن بنا کے نازل کرتا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ سعادت کم ہے، یہ عظمت کم ہے، یہ بلندیاں کم ہیں۔ میں نے کئی جگہ یہ بات کی کہ یہ جملہ، یہ فضیلت عمر کے بارے میں کیوں ہے، کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کی کرامات میں انبیاء کی معجزات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ میں مختصراً کہوں گا یہ بات کہ وہ انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والا فاروق اعظم، کہ انبیاء کا فیض ان کو ملا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام ہوا ان کے تابع ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کرامت یہ ہے، یہاں سے بولتے ہیں مدینے سے، اللہ ہوا کے ذریعے آواز شام تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے باتیں کرتے ہیں، حضرت عمر نے جنات سے باتیں کی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رعب مشہور تھا، حضرت عمر کی کرامت ہے کہ ان کا رعب مشہور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اللہ نے نیل کو کیا
کیا ہے، لاٹھی ماری، نیل کا پانی پھٹا، راستے بنے۔ حضرت عمر کے تابع اللہ نے نیل کو کیا، خط لکھا، نیل کا پانی چلتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام، اللہ نے شیروں کو ان کے لیے مسخر کیا۔ عمر، اللہ نے جنگل کے شیروں کو عمر کے لیے مسخر کیا ہے کہ روم کے بادشاہ نے، موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا، ایک شخص کو روم کے بادشاہ نے لالچ دی، عمر کو قتل کر دو، تمہیں بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، یہ لالچ بھی دوں گا۔ وہ آیا اسلامی لباس میں مدینہ منورہ پہنچتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے مسلمانوں امیر المومنین سے ملنا ہے۔ سنو، آگے سے مسلمان جواب دیتے ہیں، وہ فلاں جنگل میں عمر بیت المال کے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے، وقت کا حکمران اور رعایا کا اتنا بڑا خادم، سید القوم فی السفر خادمہم کی عملی تفسیر فاروق اعظم ہے۔ وہ گیا، دیکھا واقعی عمر بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ اس نے جائزہ لیا، اسے گھنا درخت نظر آیا، اس نے کہا ضرور یہیں آرام کریں گے، چنانچہ یہ ویلے سے درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر اتفاق سے تھکے تو اسی درخت کے نیچے آئے۔ اس نے کہا وہ گہری نیند میں جائیں تو حملہ کروں گا۔ ابھی وہ حملے کے ارادہ کر رہا ہے کہ سامنے سے ایک شیر نکل کے آیا۔ اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر نے کر دینا ہے، لیکن دیکھ کر حیران ہوا، جب تک عمر سوتا رہا شیر عمر کے گرد گھوم گھوم کے پہرا دیتا رہا۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، اس نے دم سے سلام کیا شیر نے اور چلا گیا۔ شیر بھی عمر کی قدر کرتے ہیں، شیر بھی، صحابہ کی قدر شیر بھی کرتے ہیں۔ جبھی تو صحابہ نے اعلان کیا تھا تو سارے درندے جنگل خالی کر گئے۔ صحابہ کی قدر یہ درندے بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں۔ سانپ، کالے سانپ کے علاوہ، ڈنگ مارا تھا نا سانپ کے علاوہ، ہاں وہ کالا سا نکلا تھا اس نے مارا، اس میں وفا نہیں ہے۔ باقی اور سب سمجھتے ہیں، باقی اور سب سمجھتے ہیں۔ اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، کہتے عمر یہ جنگل کی شیر بھی تیری مانتے ہیں؟ ذوق تازہ ہو تو جملہ اگلا کہنا چاہتا ہوں، عمر یہ جنگل کے شیر بھی تیری مانتا ہے؟ عمر نے زبان حال سے جواب دیا ہوگا یہ تو جنگل کا شیر ہے، میرا تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ جس کی اللہ کا شیر مانے تو جنگل کا شیر کیوں نہ مانے؟ شیروں کو اللہ نے تابع کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے بے شمار، اب وہ موضوع لمبا ہو جائے گا کہ انبیاء کے معجزات کی جھلکیاں فاروق اعظم کی کرامات میں نظر آتی ہیں۔ میرے نبی کی نبوت کی پیشن گوئی بچپن میں ہوئی تھی۔ بحیرہ راہب نے کہا تھا نبی حاذی الامہ، یہ اس امت کا نبی ہے۔ فاروق اعظم کی صحابیت کی پیشن گوئی اللہ رب العزت نے تورات و انجیل میں اشارہ کیا تھا نا، اسی لیے فلسطین اور اس علاقوں کا جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے عمر کو بچپن میں دیکھا اور کہا کہ اللہ تجھے یہاں کی حکمرانی عطا کرے گا۔ پیشن گوئیاں پہلے ہو رہی ہیں۔ اور پھر آج اگر کوئی عمر کی خلافت کو نہیں مانتا تو نہ مانے۔ حضرت عمر کی خلافت کے فیصلے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ یہاں کی حکمرانی، مصر میں تھے نا یوسف، موسیٰ علیہ السلام، اللہ یہاں کی حکمرانی کسی کو دے گا۔ بنی اسرائیلیوں نے کہا آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں دے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ یہ مانگ رہے ہیں یہاں کی حکمرانی ان کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا شکل دیکھی انہوں نے، یہ منہ اور مسور کی دال، ان کو دوں، ان کو دوں جن کو میں نے من اور سلوہ دیا اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیاز بھی چاہیے، لہسن بھی چاہیے، ہمیں وادسیہ و بصلیہ، ہمیں تھوم بھی چاہیے، ہمیں جناب دالیں بھی چاہیے، ان کو دوں؟ ان کو کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے اور سجدے پہ سبحان ربی العلیٰ کہہ رہے ہوں گے؟ ان کو دوں جن کو موسیٰ تو نے کہا کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے، وہ دیکھا تو کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو دوں؟ ان کو کیوں نہ دوں جو اپنے نبی کے اشاروں پر سمندروں میں گھوڑوں کا رخ کر دیں گے؟
جو فارس اور روم کی سلطنتوں کو تار تار کر کے رکھ دیں. فرمایا الذین یتبعون النبی رسول النبی الامی. اللہ کے نے کہا موسیٰ میں نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو یہاں کی حکمرانی دوں گا. اتنی بات کہہ دی, نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو, یہ پیشن گوئی بتا دی. دنیا کو میرا چیلنج ہے, قرآن نے جو موسیٰ علیہ السلام یہ پیشن گوئی جو اللہ نے بذریعہ وحی انہیں بتائی تھی, جب یہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو بتائی, وہ پیشن گوئی کس کے دور میں پوری ہوئی ہے؟ یہ علاقہ مصر کا اگر فتح ہوا ہے وہ فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا ہے. ہوا ہے یا نہیں؟ اور پھر جب اللہ نے کہا نا وہ نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو یہاں کی حکمرانی ملے گی, تو بنی اسرائیلیوں کے دل میں صحابہ کا بغض آ گیا. یہ کیا بات ہے, ہمیں نہیں مل رہی, ان کو مل رہی ہے, بغض آ گیا. علامہ خالد صاحب نے لکھا ہے ان کے دل میں جب صحابہ کا بغض آیا, اچھا صحابہ بھی اللہ کی اتنی پیاری مخلوق ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے, ان کے حاسدین پہلے پیدا ہو گئے. جلنے والے جلتے رہے, صحابہ کی شانیں بڑھتی رہیں. ہے یا نہیں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے کہا میں نے بھی بیماری ان کی بڑھانی ہے, جل. اب ان کے دل میں صحابہ کا بغض آ گیا. اب اللہ نے تدریجاً سزا پھر دی. بنی اسرائیلیوں کے واقعے سنا رہا ہوں. تدریجاً اللہ نے سزا یہ دی, ان کے دل میں صحابہ کا بغض آیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نبی الامی کی اتباع کرنے والوں کو یہاں کی حکمرانی ملے گی, ان کے دل میں کھوٹ آئی, صحابہ کے بارے میں دل میں بغض آ گیا. اب اللہ نے اس بغض کی پھر سزا تدریجاً دینا شروع کی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نے ایک جانور بنایا, بچڑا بنایا. یہ ساری قوم اس کے آگے, مولا ہمیں دودھ دیتے ہم تمہیں, مولا ہمیں عزت دے دے, مولا ہمیں بچہ دے دے. کبھی اس جناب جانور کے نیچے سے گزر رہے ہیں, کبھی عورتیں لا کے اس کے منہ پہ زبردستی دودھ لگا رہی ہیں, کبھی وہ گزر رہی ہیں, کبھی یہاں سے گزر رہے ہیں, کبھی نیچے سے گزر رہے ہیں بنی اسرائیلی. اب دیکھ بغض کی وجہ سے اللہ نے پہلی سزا یہ دی کہ انہوں نے جانور کو خدا بنایا. اللہ نے کہا جن کے دل میں ان کا بغض ہوگا میں ان کی عقل ہی چھین لوں گا. بغض آ گیا. بنی اسرائیلی سامری کے پجاری بچڑے کی پوجا کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام آئے, قوم کو دیکھا, کوئی اس کی مالش کر رہا ہے, کوئی اسے دودھ پیش کر رہا ہے, کوئی اس کی چوتھی ٹانگ سے ٹکرا رہا ہے, کوئی عورتیں نیچے سے, بھائی یہ کیا, تمہیں میں صحیح سالم چھوڑ کے گیا تھا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اب جب جو ڈانٹا نا غصے میں آئے, قوم نے کہا ہون کی کریے, اب تو ہو گیا, اب کیا کریں, جانور کے پجاری بن گئے. تو اللہ سے کہا اللہ بھی ان کی سزا کا پہلی سزا تو یہ کہ ان کی عقل چھینی اور یہ جانور کو خدا ماننے لگے. دوسری سزا قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, ان کو اب اپنے آپ کی پٹائی شروع کریں. اپنے آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں, فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب شروع ہو گئے. اب جب مارنے لگے, چھریاں لائے, کانٹے لائے, کینچی لائے, تلواریں لائے, یہ لائے. اب مارنا ہے, اپنے بچوں کے سر پہ بھی مارنی تھی, خون تو انہوں نے نکالنا تھا, اپنا بھی, لیکن تھوڑا ڈر لگ رہا تھا یار کیسے بچوں کو ماریں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کالے بادل بھیج دیے, اندھیرا, سارا ماحول اللہ نے کالا کالا کر دیا نا. کالے کالے ماحول میں تمہاری یہ بھی پٹائی. تو وہ بادل آ گئے تھے, یعنی وہ سارے بادل آ گئے اور کالا کالا اللہ نے ماحول کیا. اب دے مار 4.5, دے مار 4.5, لگے میں اور مارتے جا رہے اپنے آپ کو. قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, مارتے جا رہے اور مارتے جا رہے. ادھر سے فطرت ہنستے ہوئے کہہ رہی ہے, اور جس دل میں بغض صدیق کا, فاروق کا ہے, یہی بہتر وہ سینہ سدا پٹتا رہے. یہ بنی اسرائیلیوں کو سزا ملی یا نہیں؟ وقس هذا المسئلہ, اس مسئلے پہ باقی قیاس خود کرو. آپ نے اصول شاشی نور الانوار پڑھ لی ہوگی, اس پر قیاس کر کے آپ آگے چلیں. اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, چنانچہ وقت کم ہے. آج یکم محرم الحرام ہے, ہمارا حکومت سے ہمیشہ مطالبہ ہوتا ہے اس یوم کو ہائی لائٹ کریں. حضرت عمر کی شخصیت کو لوگوں کو بتانا یہ حکومتی ذمہ داری بھی ہے یا نہیں؟
جو حکمران اپنے کو یہ کہے کہ فرات کے کنارے کتا بھوک سے مرے پوچھ میرے سے ہوگی، جب حکمرانوں کا یہ جذبہ ہوگا، جب وہ کتے کی اتنی فکر کریں گے تو انسانوں کی کتنی فکر ہوگی؟ جب وہ انسان اپنی رعایا کی فکر کرے گا تو مجھے بتاؤ حکمرانی اس وقت صحیح چلے گی یا نہیں؟ اور جن کو پرواہ ہی نہیں، کتے کو چھوڑو، کرونا کے نام پر ٹیکے لگا لگا کے جو انسانوں کو مار رہے ہو، تمہاری پوچھ نہیں ہوگی قیامت میں؟ تم نے اتنا آسان سمجھ لیا اس کو؟ ایک کتے کے مرنے پہ فاروق اعظم اپنے کو ذمہ دار گردانے، ادھر تم انسانوں کا قتل عام کرو اور تم سے کوئی پوچھے گا نہیں؟ عمر کو پڑھو، حکمران کامیاب بننے چاہتے ہو تو عمر کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی، ان کی جوتیوں کا غلام بننا پڑے گا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں یا تو ساری چھٹیاں ختم کرو، اگر ساری نہیں کرتے تو خلفائے راشدین کے ایام پر بھی عام تعطیل ہونی چاہیے، اسے سرکاری سطح پر ہائی لائٹ کیا جائے، ان کی شخصیت کو ابھارا جائے، ان کی شخصیت کو عوام کے سامنے رکھو۔ اس بزدل قوم کو اس وقت عمر کے کردار کی ضرورت ہے، عمر کی سیرت کی ضرورت ہے، عمر کے ان کارناموں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کے دل میں جذبہ ایمانی آئے۔ آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں، انہوں نے اس سال بھی جو ہے آج کے دن عام تعطیل کا اعلان کیا ہے، اس پر ہم خیبر پختونخوا حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، یہ تو ہمیں پتہ ہے آپ ایک خاص طبقے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ ہم آپ سے بھی یہ کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں میں سب کہوں تو پھر اس دن چھٹی کا اعلان تمہاری طرف سے بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اور چھٹی کا اعلان نہیں ہوا، ہمارا مطالباتی جلوس، عبادتی نہیں، مطالباتی جلوس انشاءاللہ العزیز آج بھی لسبیلا سے ریگل چوک تک انشاءاللہ العزیز چلے گا، اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر انشاءاللہ العزیز اس جلوس میں شریک ہوگا۔ مختلف اضلاع سے ریلیاں ایک نہر اور دریا کی صورت میں آ کر اس سمندر میں ملیں گی، اور گلی گلی نگر نگر عمر 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 کا نعرہ جب لگے گا دنیا کو پتہ چلے جائے گا یہ کراچی فاروق اعظم کے عاشقوں کا شہر ہے۔ شریک ہوگے، آؤ گے، شرکت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔